السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہم گھر کے کل 4 افراد تھے، امی، ابو اور بھائی عرفان کے ساتھ میں بہت سکون سے اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ایک روز امی کو خیال آیا بہت دن ہو گئے ہیں اس سکون میں خوشی کی لہروں نے ہلچل نہیں مچائی، کیوں نہ گھر میں کسی خوشی منانے کا اہتمام کیا جائے۔ کسی زمانے میں ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا۔ گھر کیا تھی؟ جنت تھی، جہاں ممتا کے پیار کی مہک تھی اور باپ کی شفقت کا گھنا سایہ سر پر تھا۔ ہم خوش اور خوشحال تھے۔ اچانک غفلت کی آندھی چلی، پھول رہے نہ سایہ، ماں موجود رہی، باپ سلامت رہے، مگر جنت پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خوشیاں نہ ہو تو آدمی ان کی تمنا میں تباہ ہو جاتا ہے، اگر خوشیاں میسر آ جائیں تو وہ ان کو بڑھانے کے شوق میں مر مٹتا ہے۔ امی نے بھی اپنی شادی کی سالگرہ کی انوکھی خوشی منانے کی تدبیر کر ڈالی۔ دور نزدیک کے رشتہ داروں کو مدعو کیا، مہمان آئے، کھانا بنا، شادی کی سالگرہ مبارک کہا اور رخصت ہو گئی۔ مگر ایک مہمان شاید رخصت ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ راحیلہ تھی، میری والدہ کی دور کی رشتہ دار۔ غالباً ہمارا گھر اور اس گھر کی خوشیاں زیادہ ہی بھاگ گئی۔ وہ بہانہ کر کے 1-2 دن کو ٹھہر گئی۔ ان دنوں میں وہ امی کے ساتھ اس قدر گھل مل گئی کہ انہوں نے راحیلہ کو چند روز اور ٹھہر جانے پر اصرار کیا۔ شاید وہ بھی یہی چاہ رہی تھی۔ اس نے اپنا تیار کردہ سفری بیگ رکھ دیا اور پاؤں پسار لیے۔ راحیلہ 3 بچوں کی ماں تھی، اس کا شوہر کلرک تھا اور یہ غریب لوگ تھے۔ یہاں اچھا کھانے پینے کو ملا تو ان کے بچوں کا بھی جانے کو دل نہ کیا۔ ہم تو اسکول چلے جاتے، وہ سارا دن میری والدہ کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھائے رکھتی۔ وہ سہیلی بھی بن گئی اور غم گسار بھی، والدہ کے چھوٹے چھوٹے دکھڑے سنتی اور کھانا بنانے میں بھی مدد کرتی۔ راحیلہ میں کچھ اوصاف بھی واضح تھے، وہ سلیقہ شعار، خوش گفتار اور خوش لباس تھی۔ جب تک وہ ہمارے گھر میں رہی ابو کا موڈ ٹھیک ٹھاک رہا، بلکہ خوشگوار موڈ میں رہنے لگے۔ وقت پر گھر آ جاتے اور رغبت سے کھانا کھاتے، پکانے والے کی تعریف کرتے اور ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے، جبکہ اس سے پہلے وہ کافی سنجیدہ رہا کرتے تھے۔ راحیلہ کے جانے کے بعد سبھی کو لگا کہ یکدم گھر سونا سونا ہو گیا ہے۔ والدہ اداس نظر آنے لگی، ابو بھی بوجھے بوجھے تھے۔ میری چھوٹی بہن جو راحیلہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی وہ بھی افسردہ پھرنے لگی۔ اس کے چلے جانے سے گویا خوشی ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ امی بار بار کہتی، ہائے راحیلہ چلی گئی، ہمارے گھر سے تو جیسے رونق ہی چلی گئی ہے، کاش واپس آ جائے۔ امی کی دعا پوری ہو گئی۔ ایک دن اس کا فون آیا، آپا بانو، میرے میاں کا تبادلہ بلوچستان ہو گیا ہے، جہاں اپنے ساتھ فیملی کا رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہاں ہمارے لیے رہنے کا انتظام ہی نہیں، میں اور بچے یہاں اکیلے ہیں، بہت اداس اور پریشان رہتی ہوں، کیا کروں؟ تم بھی بہت یاد آتی ہو آپا، کاش ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہوتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے تو جی اداس ہو جاتا ہے۔ امی نے ابو کو بتایا اور فرمائش کی، اگر آپ اجازت دیں تو جب تک راحیلہ کا شوہر فیملی کے رہنے کا انتظام نہیں کر لیتا میں اس کو یہاں بلوا لوں۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسی تمہاری خوشی ہو کر لو۔ امی نے فوراً فون کیا، راحیلہ تمہیں میرے سر کی قسم، بلا جھجک میرے گھر آ جاؤ، تکلیف مت کرنا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، آندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ راحیلہ نے ضرورت کا سامان باندھا اور 2 روز بعد آ پہنچی۔ کچھ دن تو باغ و بہار سے گزرے، ہر وقت ہنسی ٹھٹول اور لطیفے بازی، نئی نئی ڈشیں بن رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں اور پکانے والی راحیلہ بیگم، سب مزے سے کھا رہے ہیں۔ یہی نہیں، کبھی سیر کو جا رہے ہیں، کبھی شاپنگ کو۔ ابو فیملی کو ساتھ لے کر کہیں آنے جانے سے گھبراتے تھے تو امی اصرار کرتی کہ گاڑی تو ہے، لے چلو نا، ہم کہاں ٹیکسیوں میں خوار ہوتے پھریں گے۔ بس وہ ساتھ ہو لیتے، اب وہ بھی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں حصے دار بن گئے۔ دفتر سے جلد گھر آنے لگے، گاڑی پر از خود پکنک پر اور کبھی کہیں اور تفریح کرانے لے جانے لگے۔ امی خوش تھی کہ آخر انہوں نے بیوی بچوں پر توجہ تو دی۔ پہلے تو لا تعلق ہی رہتے تھے، اب باہر آئس کریم کھلانے لے جاتے، تحفے بھی لاتے، بچوں کو کھلونے دلانے لے جاتے، غرض کہ ان میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ ان کی توجہ سے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ جلد ہی ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے والد الجھے الجھے نظر آنے لگے، کبھی کبھی تو وہ بیوی کا کہنا ٹال کر راحیلہ کی بات رکھ لیتے کہ مہمان کو عزت دینی چاہیے، تب میری ماں غیر محسوس طریقے پر اہانت زدہ سی ہو جاتی۔
کچھ دنوں بعد اس بات نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میرے والدین کے بیچ بات بے بات جھگڑا ہونے لگا۔ اب امی چاہتی تھی کہ راحلہ چلی جائے، لیکن ابو نہیں چاہتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر سمٹنے لگی کہ راحلہ کے بناؤ سنگھار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس نت نئی چیزیں نظر آنے لگی۔ ابو یہ کہہ کر دیتے تھے کہ راحلہ کے شوہر نے بھیجی ہے، حالانکہ اس کا شوہر ایک غریب کلرک تھا۔ بھلا وہ مہنگے میک اپ کے سامان اور قیمتی جوڑے کیسے خرید سکتا تھا؟ امی کو شک ہوا کہ یہ اس کا شوہر کیوں کر بھیج سکتا ہے، ضرور میرے شوہر ہی یہ سب تحفے اس کے لیے لاتے ہیں۔ ان کا جی چاہتا کہ راحلہ کے شوہر کو فون کر کے پوچھے، لیکن پھر سوچتی کہ اگر یہ سچ ہوا تو کہیں وہ بیوی کو طلاق ہی نہ دے دے۔ اب وہ دعا کرنے لگی، خدا کرے اس کے شوہر کو جلد مکان مل جائے اور وہ اپنے بیوی بچوں کو بلوا لے۔ اللہ نے اس راز کا بھانڈا پھوڑنا تھا۔ ایک رات اچانک امی اٹھ کر ابو کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے راحلہ کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ تو حیران رہ گئی۔ پوچھا، راحلہ تمہارا آدھی رات کو میرے میاں کے کمرے میں جانے سے کیا مطلب؟ امی نے شور ڈال دیا۔ ابو نے ان کو خاموش ہو جانے کا کہا، بچے سو رہے ہیں، جاگ جائیں گے، اس وقت فساد مت کرو، صبح بات کر لینا۔ وہ چپ نہ ہوئی اور غصہ ہونے لگی کہ راحلہ اب بھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلے۔ رات کے وقت 3 بچوں کو لے کر یہ عورت کہاں جائے گی؟ اور تم اگر چپ نہ ہوئی تو ہم سائے جاگ جائیں گے، ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ والدہ اس وقت حواس میں نہ رہی تھی، وہ چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ تب والد بھی غصے میں آ گئے، بولے، تم کو جانا ہو تو چلی جاؤ، یہ اس وقت نہیں جائے گی، پڑوسی دروازے پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ قیامت کی رات کیسی گزری، ہم سب بچے بھی اس جھگڑے کے شور سے اٹھ گئے۔ راحلہ روئی جا رہی تھی، اس کے بچے بھی ماں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ بتا نہیں سکتی تھی کیسا سما تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ عرفان بھائی امی کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کو چپ کراتے رہتے۔ وہ کہتی تھی، اس کے شوہر کا فون نمبر لے کر دو، میں اب بھی اس کو فون کرتی ہوں۔ راحلہ کے شوہر کا نمبر تو کسی نے امی کو نہ دیا۔ انہوں نے ماموں کو فون کر دیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ بیچارے گھبرائے ہوئے شام کو پہنچ گئے۔ والدہ سامان باندھے بیٹھی تھی، ہمیں ساتھ لیا اور ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ بس یہی ان سے غلطی ہوئی، جس کو روانہ کرنا تھا اس کی بجائے خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اس غلطی کی امی کو کڑی سزا ملی۔ شاید یہی میری ماں کے مقدر میں ہوگا۔ اس سے بڑی غلطی میری جلد باز ماں نے یہ کی کہ ماموں سے کہہ کر راحلہ کے شوہر کا نمبر ٹریس کروا لیا اور اس کو فون کر کے تمام احوال گوشے گزار کر ڈالا۔ بس پھر تو راحلہ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اس کو طلاق بھجوا دی اور وہ میرے والد ہی کے گھر میں رہ گئی۔ حالانکہ ماموں نے بھی امی کو سمجھایا تھا کہ ایسی غلطی نہ کرو، لیکن جب عورت حسد کی آگ میں جل رہی ہو پھر اس کی عقل کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ امی کے میکے چلے جانے پر والد نے کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی ان کو منانے آئے۔ البتہ راحلہ کے خاوند نے اپنے بچوں کے لیے کورٹ میں کیس داخل کر دیا۔ والد نے راحلہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی تھے اور نہ کوئی میکا تھا۔ جو رشتہ دار تھے وہ اس کو رکھنے پر تیار نہ تھے۔ اس کو ہمارا گھر اچھا ٹھکانہ لگا، غربت سے بھی نجات مل گئی۔ البتہ اپنے بچوں کی جدائی کا دکھ ضرور سہنا پڑا، جو اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ ایک روز ماموں کے سمجھانے پر امی ہمیں لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا جیسے وہ اپنے نہیں بلکہ پرائے گھر آ گئی ہو۔ ہر شے پر راحلہ کا قبضہ تھا، گھر کا سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ امی نے گالیاں دی تو اس نے بھی میری ماں کی بے عزتی کی۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئی۔ شام تک ہم اپنے گھر میں غیروں کی طرح مہمان رہے۔ ابو آئے تو میری ماں سے بولے، آپ کیوں آئی ہو؟ پہلے تو ہم پر تہمت لگائی، آنا ہی تھا تو گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ جیسے آئی ہو ویسے ہی لوٹ جاؤ، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے بچے چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہماری ماں کی بے عزتی ہو رہی تھی، ہم کیسے ان کو اکیلا چھوڑ کر ایک غیر عورت کے پاس رہتے؟ خدا جانے ابو پر اس عورت نے کیسا جادو کر دیا تھا۔ ہم سب اپنا سا منہ لے کر واپس ماموں کے گھر آ گئے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماموں نے بتایا کہ اب مزید جھگڑا مت کرو۔ امی باز نہ آئی اور جھگڑے کو بڑھایا۔ فون پر ابو سے کہا کہ اس کو طلاق دو یا مجھے۔ والد کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے راحلہ کو طلاق نہ دی، میری ماں کو طلاق دے دی۔ یوں گھر کی مالکہ در بدر ہوئی اور جو مہمان بن کر آئی تھی وہ مالکن بن گئی۔ اب گھر میں راحلہ اور ابو تنہا رہ گئے، نہ اس کے بچے وہاں رہے اور نہ ہم تو چھوٹے تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے اور ممانی غصے کی تیز تھی۔ ماموں بیچارے کی جان عرصے تک ہماری وجہ سے مصیبت میں رہی۔ بالآخر
انہوں نے میری ماں کی دوسری شادی ایک سیدھے سادے سفید پوش نیک آدمی سے کروا دی۔ اس نے میری ماں کو کوئی دکھ نہ دیا۔ ادھر مومانی نے تقاضا شروع کر دیا کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے گھر بھیجو، نہ ماں رکھے نہ باپ، میں کیوں رکھوں، میں کیوں ان کی ذمہ داریاں اٹھاؤں۔ سوتیلے باپ نے میری سب سے چھوٹی بہن کو رکھ لیا۔ مجھے اور عرفان بھائی کو ماموں نے ہمارے حقیقی والد کے پاس بھجوا دیا۔ ہمارے آنے سے ابو خوش ہو گئی جیسے ان کے ویران چمن میں بہار لوٹ آئی ہو، مگر راحیلہ خوش نہ تھی کیونکہ ہمارے آنے سے اس کے سکون میں خلل پڑا تھا اور والد کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تھی۔ والد تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے اور وہ ان کے جانے کے بعد منمانی کرتی تھی۔ اب وہ منمانی نہ کر سکتی تھی کہ ہم گھر میں موجود تھے۔ دراصل وہ اپنے سابق شوہر سے فون پر باتیں کرتی اور اسے ملتی بھی تھی، جس کا ابو کو علم نہ تھا۔ ایک روز عرفان بھائی نے راحیلہ کی اس کے سابق شوہر کے ساتھ فون پر گفتگو سن لی۔ ان دنوں وہ سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ سوتیلی ماں کو خطرہ ہوا کہ یہ لڑکا اس کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ وہ ہم سے خائف رہنے لگی لیکن ہم چپ تھے، والد کو دکھی نہ کرنا چاہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ عرفان بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ راحیلہ کے کمرے سے فون پر باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ عرفان بھائی اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے، کان لگائے تو پتا چلا کہ وہ اپنے سابق شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی سرگوشیاں، رات کی خاموشی میں عرفان بھائی کان لگا کر سن رہے تھے۔ اپنے باپ کو دھوکہ دینے والی عورت پر ان کو بہت غصہ تھا۔ بھائی نے مجھے کہا، جاؤ اوپر چھت سے ابو کو بلا لاؤ۔ میں اوپر گئی تو میرے قدموں کی آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کون ہے؟ میں نے بتایا، راشدہ ہوں، آپ دبے قدموں نیچے آئیے۔ وہ ننگے پاؤں میرے ساتھ نیچے آ گئے۔ عرفان بھائی نے ان کے قریب جا کر کہا کہ چپکے سے میرے ساتھ آ جائیے۔ وہ بھی راحیلہ کی گفتگو اپنے کانوں سے سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، فراز، میں نے تم سے طلاق پا کر بڑا دکھ اٹھایا اور اس شخص سے شادی کر کے بھی غلطی کی، مگر کیا کرتی، میرا کوئی گھر نہ تھا، کہاں پناہ ملتی، بچوں کے بغیر ایک دن بھی میری روح کو سکون نہیں ہے، کاش میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ سکتی، اب تو اس عذاب سے جان بھی چھڑانا مشکل ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر عرفان بھائی کا جی چاہتا تھا کہ راحیلہ کو ختم کر ڈالے، جس نے اپنے بچوں کو بھی برباد کیا اور میری ماں کو بھی ہم سے جدا کرایا۔ یہ سب باتیں سن کر والد کا دل بھی بری طرح مجروح ہوا۔ وہ اتنے دکھی ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرفان نے ان کو سنبھالا اور پکڑ کر چھت پر لا کر سمجھایا، ابو، آپ نے امی کو رات کے وقت جھگڑا کرنے پر اور شور مچانے کی سزا دی، اور اب آپ نہ تو شور مچائیں اور نہ آدھی رات کو جھگڑا کریں، ورنہ پڑوسی جاگ جائیں گے۔ جو کرنا ہے صبح کر لینا۔ صبح تک وہ جاگتے رہے۔ عرفان ان کے ساتھ رہے۔ میں نے صحن میں اپنی چارپائی پر جاگتے رات کا باقی حصہ گزارا۔ آج میری ماں مجھ کو شدت سے یاد آ رہی تھی۔ والد صاحب نے راحیلہ کو طلاق دے دی اور تنہا رہ گئے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرنے لگے تھے مگر اس کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ طلاق لے کر اپنے سابق شوہر اور بچوں کے پاس چلی گئی۔ فراز سے دوبارہ نکاح کر کے اس نے تو کھویا ہوا گھر اور اپنے بچے پا لیے، لیکن میری ماں اب واپس اپنے گھر نہیں لوٹ سکتی تھی کیونکہ ان کی شادی ایک دوسرے شخص سے ہو چکی تھی۔ والد کو اب میری امی کی قدر آئی، پچھتاتے تھے اور ہاتھ ملتے تھے، مگر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ہم کبھی امی کے پاس چلے جاتے، 2-4 دن رہ کر پھر ابو کے گھر آ جاتے، اس طرح دونوں طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارا سوتیلا باپ بہت شریف آدمی تھا، وہ کبھی ہم کو دیکھ کر ماتھے پر شکن نہ لاتا بلکہ خاطر تواضع کرتا اور نہ امی کو ہم سے ملنے سے منع کرتا۔ ہم نے آخری دم تک والدہ اور والد کا خیال رکھا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ ہمارے گھر آ کر رہی اور ہم دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ بھائی کی شادی بھی انہوں نے کروائی، بھابھی کو گھر لائیں اور زندگی کے باقی دن اپنے شوہر کے ساتھ گزارے۔ جب اداس ہوتی ملنے آ جاتی، لیکن انہوں نے دوسرے شوہر سے بے وفائی نہیں کی کیونکہ اس شخص نے بھی ان کا ہمیشہ خیال رکھا اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں دوسری شادی کروں گی، لیکن یہ سب یا تو میری غلطی سے ہوا یا پھر یہ نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ہماری والدہ نے راحیلہ کو گھر میں گھسا کر غلطی کی یا والد نے اس عورت کو توجہ دے کر، جو بھی ہوا ہمیں تو اپنی ماں اور باپ دونوں پیارے تھے اور اب تک بھی ان کا پیار ہمارے دلوں میں جوں کا توں موجود ہے کہ یہ رشتے بھلا دینے والے نہیں ہوتے۔